وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، آج رجب مہینے کی 23 تاریخ ہے اور 3 دنوں کے بعد 27 تاریخ آنے والی ہے. 23 کے بعد تقریباً چوتھے دن 27 تاریخ آنے والی ہے اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی اور یہ زیادہ لوگوں میں چرچا ہے اور اس مناسبت سے بہت سارے لوگ کئی بدعتوں کو انجام دیتے ہیں. اس دن رات کو شب بیداری کرتے ہیں، اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ معراج النبی یا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آج کے جمعہ خطبہ میں روشنی ڈالوں تاکہ اس عنوان سے ہمیں اور آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے. دوسری بات کہ ہمیں اور آپ کو اس سفر معراج میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، وہ نصیحتیں ہمیں اور آپ کو ملے اور ہم اس سے فائدہ حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی، اس فضیلت کا بھی ہمیں اور آپ کو علم ہو. اللہ رب العالمین مجھے اس کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک جمعہ کے بس کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر تھا یہ کئی جمعہ لگ جاتے ہیں اس کو بیان کرنے میں. میں نہایت اختصار کے ساتھ چند چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ یہ مت سوچیں کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں ہیں اس معراج کے سفر میں، اس کے علاوہ اور کوئی باتیں نہیں.
آئیے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے متعدد معجزات سے نوازا تھا، بہت سارے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ ان میں سے ایک اہم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزہ کے دو حصے ہوتے ہیں، اس سفر کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ کا نام اسراء ہے اور دوسرے حصہ کا نام معراج ہے۔ اسراء قرآن مقدس 15ویں پارہ کی پہلی سورت، سورہ نمبر 17 ہے۔ اس سورہ کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور اس سورہ کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ تو اسراء در حقیقت مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا جو سفر تھا، اس سفر کا نام جو زمینی سفر تھا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اس سفر کا نام کیا ہے؟ اسراء۔ اس کا قرآن کے اندر ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اور اس سورہ کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اور دوسرا حصہ اس سفر کا جو قرآن کے اندر نہیں ہے لیکن حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیثوں کے اندر، جو بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمان، پھر جنت، سدرۃ المنتہا اور بہت سارے جگہوں کا سیر کرانا، اس سفر کا نام جو آسمانی سفر ہے، بیت المقدس سے اوپر کا جو سفر ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس سفر کا دو حصہ، ایک کا اسراء جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا ہے، اس کو اسراء، اور جو بیت المقدس سے آسمانی سفر تھا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ سفر چونکہ ایک عقیدہ کا بھی مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر نیند کی حالت میں ایسا ہوا تھا، لیکن اس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا تھا یہ نیند کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری حالت میں، جسمانی اور روحانی دونوں طور پر۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب ہم اور آپ سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے یا سورۃ الاسراء شروع کریں گے تو وہاں پر لفظ سبحان کا استعمال ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ کوئی تعجب کے وقت ہی انسان کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے کہ میں خواب میں سعودی گیا تھا، میں سو کر کے ہوں، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، ہر انسان اس طرح کا خواب دیکھتا ہے۔ لیکن سبحان سے جو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا آغاز کیا، یہی لفظ بتا رہا ہے کہ یہ سفر صرف روحانی طور پر نہیں بلکہ روحانی اور جسمانی دونوں طور پر بیداری کی حالت میں ہوا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو دلیل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد عوام کے سامنے اس سفر کے واقعات کو بیان کیا تو مشرکین نے اعتراض کیا۔ اگر خواب میں ہوتا یہ سفر تو اعتراض نہ کرتے، مشرکین نے اعتراض کیا، اور خاص طور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتے تھے، اسی لیے تو ان کا لقب صدیق پڑا ہے، تو ہر بات کی تصدیق کرتے تھے۔ ابو جہل کو بڑا موقع ملا اور کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کہے کہ یہاں سے یعنی مسجد حرام سے مکہ سے فلسطین بیت المقدس کا سفر، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر، جنت اور سدرۃ المنتہا، جہنم، ان تمام کا سفر، اگر کوئی کہے کہ رات کی کچھ حصہ میں کر کے آیا ہے تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے، مانو گے؟ ابو جہل نے ابو بکر سے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کہا کہ یہ سفر، یہ بات کس نے کہی، یہ معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بات تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے آقا نے یہ بات کہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہی ہے، تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی وجہ سے صدیق کا لقب پڑا۔
تو یہ واقعہ بھی اس بات کے لیے ثبوت ہے کہ یہ جو سفر ہوا تھا یہ جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اس کو ذکر کیا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا تاکہ اس کے ارد گرد جو نشانیاں ہیں ہم اسے دکھائیں، اور اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اس سفر کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے اسراء۔ پھر یہ سفر کب ہوا تھا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، چونکہ کچھ لوگ اس کو خاص کرتے ہیں اسی مہینے کی 27 تاریخ کو، لیکن علماء کے درمیان اور اہل سیر جو سیرت نگار ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، مؤرخین ہیں، محدثین ہیں، ان لوگوں میں بڑا اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفتح الباری کے اندر 10 سے زائد اقوال نقل کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سفر ہوا تھا میرا، یعنی یہ رجب کے مہینے میں نہیں بلکہ دوسرے مہینے میں بھی ہوا، دوسرے مہینے میں ہوا تھا۔ یعنی بعض مؤرخ کا کہنا ہے کہ دوسرے مہینے میں، بعض مؤرخ کہتے ہیں کہ رجب میں، بعض نے کہا کہ ربیع الاول میں، اور دیگر مہینوں کا اور دیگر تاریخ کا جو انہوں نے بتایا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سفر تو ہوا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سفر کا ثبوت تو ملتا ہے، لیکن کس مہینے میں، کس تاریخ کو، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھ لینی ہے۔ اب لیکن یہ بات ہمیں اور آپ کو جاننا ہے کہ یہ جو سفر ہوا تھا مکی زندگی میں، اور مکی زندگی کے بالکل آخری مرحلہ میں ہوا تھا، کیونکہ نماز کی بھی فرضیت مکی زندگی کے آخری مرحلہ میں ہوئی تھی۔ سفر کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جب ہم اور آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں 349 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا، اور ایک طرف حضرت حمزہ تھے اور دوسرے طرف حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، اور میں درمیان میں سویا ہوا تھا۔ میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا، جبریل امین تشریف لائے اور چند فرشتے آگ کے ہمراہ تھے۔ پھر اشارہ کیا اور کہا کہ یہ درمیان میں جو سویا ہوا ہے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا مجھے اٹھایا گیا اور مسجد حرام کے قریب جو مقام حتیم ہے، حتیم جو مقام ہے، اس جگہ پر مجھے لے جایا گیا، لیکن اس وقت نہ تو مجھے نیند تھی نہ میں بالکل بیدار تھا، بلکہ مجھے اونگ طاری تھی، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے اس طریقے سے میرے گھر سے اٹھا کر کے یعنی مسجد حرام کے قریب جو حتیم جگہ ہے اس جگہ پر لے جا کر کے مجھے رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو چیرا گیا ناک کے نیچے تک، اور دل کو نکالا گیا، اور سونے کے تشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھا گیا، آب زمزم سے آپ کے دل کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد پھر اسی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور پھر آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ اب یہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، نہایت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ پھر آپ کے لیے ایک سواری کا انتظام کیا جاتا ہے جو جانور کی شکل میں ہے، جس سواری کا نام براق ہے۔ اس کی شکل اور صورت کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کھچر سے بڑا
یہ گدھا سے بڑا اور کچر سے چھوٹا تھا، یعنی درمیانی شکل کی یہ سواری تھی، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کی نگاہ جہاں تک جاتی تھی پہلا قدم اس کا وہاں پر جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ایک اہم سفر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سواری کا رنگ سفید تھا۔ اس پر مجھے پوری تیاری کے ساتھ اس سواری کو میرے سامنے پیش کیا گیا، مجھے سوار کیا گیا، اور میں نہایت تیزی کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گیا۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد اپنی سواری کو اسی جگہ پر باندھا جس جگہ پر انبیاء علیہم السلام اپنی سواری کو بیت المقدس میں باندھا کرتے تھے۔ باندھنے کے بعد میں بیت المقدس کے اندر گیا۔ اندر جانے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور مجھے امام بنایا گیا، تمام نبیوں کا امام بنایا گیا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ واپس آئے تھے اس وقت بھی جو ہے آپ بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ بہرحال تو 2 رکعت نماز ادا کی گئی، اور یہ ایک مسجد کا حق ہوا کرتا ہے کہ آپ جس مسجد میں جا کر داخل ہوں اگر اس طریقے سے وقت رہے تو 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے نکل گیا، اور نکلنے کے بعد مجھے بطور مہمان نوازی کے 2 چیزیں پیش کی گئی۔ 2 برتن پیش کیا گیا، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ والا برتن کو پسند کیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ برتن چاہیے۔ یہ صحیح مسلم 162 نمبر کی حدیث ہے۔ مجھے یہ برتن چاہیے، تو مجھے کہا گیا کہ فقال جبریل اخترت الفطرۃ، اے جبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، دودھ فطری چیز ہے، اس کو آپ نے پسند کیا ہے۔ اس کے بعد اب معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم انطلق حتى اتينا السماء الدنيا، صحیح مسلم حدیث نمبر 164، اور دوسری روایت میں صحیح بخاری کی 349 نمبر میں ہے ثم اخذ بيدي ورجع بي الى السماء الدنيا۔ دونوں حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور اس کے علاوہ اور ایک بھی حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں یہ بتایا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور آسمان کی طرف لے کر چلا، آسمان کی طرف لے کر چلا۔ بہرحال آپ کو پہلے آسمان میں لے جایا گیا، آسمان کا دروازہ بند تھا۔ جب آسمان کا دروازہ بند تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی۔ ادھر سے دربان نے سوال کیا کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا وہ خود آئے ہیں یا اللہ نے بلایا ہے؟ کہا یہ اللہ نے بلایا ہے۔ پھر دروازہ کو کھولا جاتا ہے، گیٹ کو کھول دیا جاتا ہے جو پہلے آسمان کا دروازہ ہے۔ کھولنے کے بعد آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے کہا کہ آدم علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور انہوں نے بھی کہا مرحبا بک، یعنی مجھے خوش آمدید کہا، اور کہا کہ مرحبا بالنبی صالح والابن صالح۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 349 نمبر کی حدیث ہے کہ نیک نبی اور نیک اولاد کو خوش آمدید اور اس طریقے سے مبارکبادی حضرت آدم علیہ السلام نے دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کبھی داہنے طرف اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف جب اپنے چہرے کو کرتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ در حقیقت
दाहिने तरफ जो है ये आदम अलैहिस्सलाम की वो रूहें और वो औलाद है जो जन्नती हैं, जिनकी तरफ जब निगाह दौड़ाते हैं तो उनके अंजाम को याद करते हैं, मुस्कुरा देते हैं। जब बाएं तरफ अपने चेहरे को करते हैं और जब उनके ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी रूहें हैं, जब इनकी तरफ करते हैं और जब उसको देखते हैं, उसके अंजाम के बारे में गौर व फिक्र करते हैं तो रोने लगते हैं। यानी ये हज़रत आदम जो अबुल बशर है, हमारी और आपके बाप हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे और आपके लिए या तो अगर हम जन्नती हैं तो हमारे लिए मुस्कुराते हैं, हम जहन्नमी हैं तो हमारे लिए रोते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिन रूहों की तरफ देख करके मुस्कुराया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब में हमें शामिल फरमाए, आमीन। फिर दूसरे आसमान पर, वहाँ से मैं चला दूसरे आसमान पर, इसी तरीके से दस्तक दी गई, दरवाज़ा खोला गया, वहाँ भी हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनको भी सलाम किया, गर्म जोशी से इस्तक़बाल किया गया, दुआए खैर दी। फिर मैं तीसरे आसमान की तरफ गया, ले जाया गया, वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसी तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम हदीस नंबर 162 में है कि वइदा हुआ क़द उतिया शत्रल हुस्न, मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा कि उसे निस्फ़ हुस्न दिया गया, आधी खूबसूरती हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दी गई। उसके बाद फिर मैं और मुझे आगे ले जाया गया, चौथे आसमान में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पाँचवें आसमान में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसी तरीके से फिर आगे चले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई छठे आसमान में। जब वहाँ से मैं आगे बढ़ा, यानी सातवीं आसमान की तरफ जाने लगा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। पूछा गया आप क्यों रोते हो? तो जवाब आया, या रब्बी हाज़ल गुलाम अल्लज़ी बअस्तहु बादी यदखुलु मिन उम्मतिही अल जन्नत अक्सर व अफज़ल मिम्मा यदखुलु मिन उम्मती। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ये नेक बंदा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए हैं, तूने इसको बाद में नबी बनाया, लेकिन इसकी शान ये है, इसकी बरकत ये है कि हमसे, मेरी उम्मती से ज़्यादा इसकी उम्मती जन्नत में दाखिल होंगी। इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 3206 में मौजूद है। सातवीं आसमान में फिर इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया, तो वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम 162 नंबर की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इदा अना बि इब्राहीम मुस्निदन ज़हरहु इलल बैतिल मामूर, मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि वो बैत मामूर में टेक लगाए हुए बैठे हैं, टेक लगाए हुए बैठे हैं। और बैत मामूर क्या है? वइदा हुआ यदखुलु कुल्ल यौमिन 70 अल्फ मलक ला यऊदून इलैहि, यानी बैत मामूर में हर रोज़ हर दिन 70,000 फरिश्ते नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए दाखिल होते हैं, और जो एक मरतबा दाखिल हो गया दोबारा उसे मौका नसीब नहीं होता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और बताया गया, दीगर हदीसों से पता चलता है कि बैत मामूर ठीक उसी जगह पर है जो काबा का जो सामना है, यानी काबा का जो मकाम है ज़मीन में, सातवें आसमान में बैत मामूर का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उसकी इमारत को गिरा दी जाए, उसकी इमारत को तोड़ दी जाए, उसका मलबा काबा ही के सहन पर, काबा ही की छत पर उसका मलबा गिरेगा, इतना सामने है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी मर्तबा मेहमान नवाजी के लिए पेश किया गया, और अब आपके लिए 2 नहीं बल्कि 3 बर्तन पेश किए गए। जिस वक्त आप बैतुल मक़दिस से निकले थे 2 बर्तन, एक शराब और दूसरे में दूध, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान में गए तो वहाँ पर आपके लिए 2 नहीं बल्कि 3 बर्तन पेश किए गए। और ये सही बुखारी हदीस नंबर 3800
87 میں موجود ہے۔ ایک وہ برتن جس میں دودھ تھا، دوسرا وہ برتن جس میں شہد تھا، تیسرا وہ برتن جس میں شراب تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے دودھ والا برتن کو انتخاب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فقال هي الفطرة التي انت عليها، یہ وہ فطرت ہے جس فطرت پر آپ ہیں، یعنی خالص دودھ جس طریقے سے ہے آپ خالص توحید پر ہیں، خالص اسلام پر ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا اما انک لو اخذت الخمر گوت امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ دودھ والا برتن چھوڑ کر شراب والا برتن اگر آپ ہاتھ لگا لیے ہوتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے اکثر لوگ بلکہ بہت سارے لوگ جس شراب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، جس شراب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اگر آپ نے اس شراب کو انتخاب کر لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آج امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ شراب میں اور دیگر منشیات میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نوجوان جو ابھی جس کی عمر 15 سال 18 سال 20 سال 25 سال ہے، مختلف منشیات میں آج ہماری نوجوان نسل ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج ہم اور آپ اس کی طرف جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کامیاب کیوں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا گیا کہ اگر اس کو کوئی انتخاب کر لیتا ہے، شراب کو کوئی انتخاب کر لیتا ہے تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے لوگ شراب سے بہت زیادہ انکم کرتے ہیں، اپنے اسلحہ کو تیار کرتے ہیں، ملک کے اندر اس کی چھوٹ دی جاتی ہے، چاہے وہ یورپ ہو یا افریقہ ہو یا ہم اور آپ جس ایشیا میں رہتے ہیں، اکثر ممالک میں اس کی چھوٹ ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کے اندر امن و شانتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لڑائی اور جنگ جو ہے روس نے چھیڑ دی ہے اور یوکرین پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور گمراہی کی وجہ سے آج لوگ جو ہے بھٹک رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے بتایا اور دودھ کو پسند کیا۔ میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو شراب پیتے ہیں، میرے نبی کی سنت ہے شراب نہیں پینا، میرے نبی کی سنت ہے دودھ پینا۔ شراب کی جگہ دودھ پیو، نیکی بھی ملے گی، صحت بھی تندرست رہے گی، اور تمہیں اللہ رب العالمین نے ایک حلال چیز کو جو عطا کیا ہے، اس چیز کو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے، ایک نعمت کی شکر گزاری بھی ہوگی۔ بہرحال میں ایک دو بات اور کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ بڑا لمبا وقت کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت میں دیکھا کہ 600 پر تھے سدرۃ المنتہا کے پاس، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ سوال آتا ہوگا۔ کتنا عظیم سفر ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے 178 نمبر کی حدیث، کہ کیا آپ نے سفر معراج میں اللہ کو دیکھا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نور انا اراہ، اللہ تو نور ہے، اس نور کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس نور کو میں نے نہیں دیکھا ہے، اس اللہ کو میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کس کا جواب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے۔ لہذا یہ بات صاف ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہاں جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات دیے گئے، 3 تحفے دیے گئے، جس کو تحفہ معراج کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا تحفہ کیا تھا جو صحیح مسلم حدیث نمبر 173 میں ہے؟ پہلا تحفہ 50 وقت کی نماز، لیکن اس کو کم کر کے 5 وقت کر دی گئی۔ اور دوسرا جو تحفہ تھا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آمن الرسول، وہاں سے جو آخری 2 آیتیں ہیں، یہ 2 آیتیں بطور تحفہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اور تیسری چیز، اس امت کے ہر اس آدمی کی بخشش ہے جو شرک نہ کرے،
یہ 3 تحفہ اللہ رب العالمین نے اس معراج کے سفر میں عطا کیا۔ بہرحال یہ مختصراً خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہر قسم کی شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب اپنے پاس بلائے ایمان اور اسلام پر بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔